حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ولی ہیں یا نبی ہیں، بعض ولی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض نبی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ یہاں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء کے مطابق آپ اللہ کے ولی تھے، لیکن جو جمہور علماء ہیں، یعنی اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس پر ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے، اور اس پر کئی ادلہ موجود ہیں اور علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور کئی بزرگوں نے کتابیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی حیات و نبوت کے حوالے سے گفتگو پر لکھی ہیں۔ اس پر ایک دلیل تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں اگرچہ کہ صاف الفاظ میں خضر علیہ السلام کا نام نہیں، لیکن صحیح بخاری شریف کی کئی حدیثوں کے اندر واضح طور پر اس کی تصریح موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے جو افعال کیے تھے، جو کام کیے تھے، کشتی کے اندر رکھنا ڈال دینا، اسی طرح اللہ کے حکم سے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دینا اور اس کے بدلے دوسرا بچہ ان کو ماں باپ کو عطا کیا گیا، یا اسی طرح دیوار کو یتیم بچوں کی سیدھا کر دینا، تو ان میں بعض کام وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی ولی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے تو اسے اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ کرے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی طرف جو وحی کی ہے، ان کے دل کے اندر جو بات ڈالی ہے، وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ جو کام کیے تھے، یہ اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح طبرانی صغیر کے اندر، معجم صغیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسند ضعیف ایک طویل حدیث نقل کی ہے، طویل واقعہ نقل کیا ہے، جس میں خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پر خود خضر علیہ السلام کے الفاظ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی تھے۔